دیکھیں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے فضیلت کے معیار پر، ان میں ہما شما ادھر کے افراد سے بات نہیں ہو رہی کہ علی کا تقابل کیا جائے. وہ تو مولا حسن علیہ السلام نے سمجھا دیا تھا جب حاکم شام نے مولا حسن علیہ السلام سے ڈھیٹ بنتے ہوئے یہ کہا کہ انا خیر من کا، اے حسن تمہارے کتنے بھی فضائل ہوں میں تم سے بہتر ہوں. اسی لیے میں نے کہا ڈھیٹ بن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. کہا لیکن تمہارے کتنے بھی فضائل ہیں میں تم سے پھر بھی بہتر ہوں. تو مولا حسن علیہ السلام نے غیظ میں آ کر اس کو یہ جواب نہیں دیا کہ تیری کیا اوقات اور تیری کیا حیثیت، ہمارے لیے اتنی آیتیں نازل ہوئیں اور ہمارے یہ فضائل ہیں اور ہماری یہ شجاعت اور ہماری یہ سخاوت ہے اور ہمارا یہ فیض ہے، انا خیر من کا، میں تجھ سے بہتر ہوں. امام حسن علیہ السلام نے یہ نہیں کہا. جب اس نے کہا نا انا خیر من کا، میں تم سے بہتر ہوں، تو امام حسن علیہ السلام نے پلٹ کر جواب دیا کہ معاذ اللہ نقول انا خیر من کا، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ ایسے وقت سے کہ مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. کہہ دیا جب میرے خیال میں ایک نعرہ حیدری کا حق بنتا تھا یہاں پر مولا حسن علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر. یا اب عبادت خود ہی کر لیں. بھائی تقابل تو دو برابر کی چیزوں کا ہوتا ہے نا. کوئی سنخیت تو ہو تقابل ہوگا. شجرہ طیبہ کا شجرہ خبیثہ سے کیا تقابل ہے؟ شجرہ مبارکہ کا شجرہ ملونہ سے کیا تقابل ہے؟ یطہرکم تطہیرا کا رزق کی پستیوں میں گرے ہوئے شخص سے کیا تقابل ہے؟ اس لیے جب امام حسن علیہ السلام کا مکالمہ ہوا ہے، کئی مکالمات ہیں، میں بات جا رہا ہوں مولا علی علیہ السلام تک، لیکن یہ موضوع درمیان میں آ گیا اور بات ریلیٹ ہے. تو یزید ملعون کا بھی ایک مکالمہ ہے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے اسی دربار میں، کہ جب مولا حسن علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ نقول انا خیر من کا، میں تو پناہ چاہتا ہوں اللہ کے ایسے وقت سے کہ جب مجھے یہ کہنا پڑ جائے. یہ تو امام حسن کی توہین ہے کہ یہ کہا جائے کہ امام حسن اس سے بہتر ہے. یہاں تقابل تو انبیاء سے ہے، ایرو غیروں نتو خیروں سے تھوڑی. تو اس وقت یزید ملعون نے یہ کہا کہ اے حسن میں کیا کروں، کچھ بھی آپ اپنے بارے میں بیان کر لیں لیکن میرے دل میں آپ کی محبت آتی نہیں ہے. اس وقت امام حسن علیہ السلام نے کہا سورہ اسراء کی آیت پڑھتے ہوئے، آیت نمبر 64، کہ تیرے دل میں، اب میں اپنے الفاظ میں کہوں، پاک لوگوں کی محبت نجس دلوں میں تو نہیں آ سکتی نا، یہ تو آپ جانتے ہیں. تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ تیرے دل میں ہماری محبت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَشَارِكُمْ فِي الْأَوْلَادِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ شیطان کچھ لوگوں کے مال میں شریک ہوتا ہے، کچھ کے نطفوں میں شریک ہو جاتا ہے. ایک مل کے صلوات بھی دو نام مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر، محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ. تو اس خاطر ہے کہ یہاں پر جو افضلیت کی بات ہو رہی ہے وہ تو وہاں بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ کوئی تقابل کی گنجائش بھی بنتی ہو. تو اسلام کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں فضیلت کے جتنے معیار ہیں، 6 معیار ہیں کم سے کم. 6 معیار پر آپ دیکھ لیجئے کوئی ہے ہی نہیں سوائے اس خان وادے کے. اس کا مطلب ہے کہ اگر غدیر کا اعلان نہ بھی ہو، سپوزٹلی کہہ رہا ہوں، مفروضے پر کہ فرض کیجئے اعلان نہ بھی ہے، تب بھی بنتا ہی صرف علی ابن ابی طالب کا ہے ہی نہیں کوئی. اگرچہ کہ دلیلیں اتنی زیادہ ہیں غدیر کے اعلان کے ساتھ ساتھ کہ علامہ حلی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہی رکھا الفین، 2000 دلیلیں امیر المومنین کی امامت اور ولایت پر. 2000 ایک کتاب لکھی 2000 دلیلوں کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اعلان نہ ہو، فرض کیجئے کوئی رسول اللہ نے متعین فرمایا ہی نہیں، تب بھی فضیلت کے معیار میں دیکھیں. حضور نے متعین فرما دیا تھا کہ جب حضرت سیدہ کونین تشریف لاتی تھیں، کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا، حضور مکرم کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھ کے استقبال فرماتے تھے، واجلس صاحب مجلسی، وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے. حضور نے اپنے عمل سے سمجھایا تھا. غدیر میں بھی ممبر بنوایا، خطبہ دیا، علی کو بٹھایا، ممبر توڑوا دیا. میں کہنا چاہ رہا ہوں کچھ، یعنی حضور نے سمجھایا کہ خلافت کے ممبر پہ کوئی بیٹھ جائے، مولائیت کے ممبر پہ یا میں بیٹھوں گا یا علی بیٹھے گا.
تو جو ہے آپ کی ایک نجف تو قرآن میں جو حدیث آپ کی سنی ہوئی بلند آواز سے ضرور بھیجیں. کسی بھی کیفیت میں صلوات ثواب تو ہے, بلند آواز سے بھیجیں. اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے. بلند تر ہے دری صلوات محمد و آل محمد پر.